جو سرکاری اسکولز ہیں ان کو بھی یہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں اور اس میں کسی کی کوئی تخصیص نہیں. گویا گورننس کا بحران چاروں صوبوں میں یکساں ہے. پنجاب حکومت یہ ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کرتی ہے کہ جب کراچی میں لوگ آتے ہیں اور یہاں کی ٹوٹی ہوئی سڑکیں دیکھتے ہیں اور یہاں کا انفراسٹرکچر دیکھتے ہیں تو لوگ کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں کہ لاہور کی سڑکیں بنی ہوئی. لیکن یہ آدھا سچ ہے. آپ تمام شہروں اور دیہاتوں کے اندرونی صورتحال دیکھیں گے پنجاب کے بھی تو اندازہ ہو جائے گا. پنجاب کا تقابل پنجاب کے فنڈ سے کیا جائے گا. پنجاب کو جتنا فنڈ ملتا ہے تو یہ حکومتیں بتائیں کہ اس کے لحاظ سے انہوں نے کتنی ڈیولپمنٹ کی. چند پروجیکٹ سکھا کر تو یہ نہیں کہہ سکتے وہ کہ ہم نے جو ہے وہ بہت ڈیولپمنٹ کر دی ہے. ہمارا وہ شمار کی روشنی میں پنجاب حکومت کو بھی اور وفاقی حکومت کو بھی پوری طرح قوم کے سامنے لائیں گے کہ کتنے ہزار ارب روپے ان کو ڈیولپمنٹ کے پچھلے 15-20 سال میں ملے ہیں اور اس کے جواب میں انہوں نے پنجاب میں بھی کیا کام کیا. لیکن جب سندھ کی صورتحال دیکھتے ہیں تو دل جو ہے وہ خون کے آنسو رونے لگتا ہے. کیا دیہات اور کیا شہر سب تباہ کیے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی نے. اور کراچی جیسے شہر کو جو دنیا کا بڑا شہر عالم اسلام کا سب سے بڑا شہر اور دنیا کے میرے خیال ہے تیسرے چوتھے نمبر پر آتا ہے اور اگر صحیح مردم شماری جو کہ جینوئن مردم شماری ہے جس پر ڈاکہ مارا ہے ان ساری پارٹیوں نے پیپلز پارٹی نون لیگ پی ٹی آئی ایم کیو ایم اگر یہ صحیح گن لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ پہلے دوسرے نمبر پر آ جائے دنیا کے بڑے شہروں میں. پھر پاکستان کی معیشت چلاتا ہے انڈسٹری چلاتا ہے. ان گئے گزرے حالات میں بھی پاکستان کی آدھی معیشت کراچی شہر چلا رہا ہے. لیکن 3,360 ارب روپے صوبائی حکومت کھا گئی ہے کراچی کے پچھلے 15 سال. 3,360 ارب روپے کی بیماری رکھتے ہیں. کون سی چیز ایسی ہے جو یہاں پر صحیح ہے؟ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں یہ لوگ. K4 منصوبے کے بارے میں سب کو پتا ہونا چاہیے کہ جب K3 منصوبہ نعمت اللہ خان صاحب 2005 میں مکمل کر رہے تھے تو مکمل ہونے سے پہلے انہوں نے وفاق کو یہ خط لکھا تھا کہ ہمیں ہر سال 100 ملین گیلن پانی کے اضافے کی ضرورت پڑے گی تو ہمیں پیچھے سے پانی جو ہے سینکشن کیا جائے. مشرف صاحب کا زمانہ تھا. اس کے بعد K4 کا 650 ملین گیلن پر ڈے کا پورا منصوبہ ڈیزائن کیا گیا اور اس وقت نعمت اللہ خان صاحب نے اپنے ٹینیور کے اختتام پر جب وہ K3 بنا رہے تو انہوں نے ایک کنسلٹنٹ ہائر کر کے اس کی پری فیزیبلٹی کے لیے کام شروع کر دیا. کہاں 2005 اور کہاں آج یہ 2026 آ گیا. اس 21 سال میں پیپلز پارٹی نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اور کام نہیں کیا. ایم کیو ایم ہر دور میں حکومت کا حصہ رہی. 2008 سے 2013 تک جو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت تھی ایم کیو ایم اس کا حصہ تھی. اسی دوران سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ تو یہ 14 میں ہوا لیکن کے بی سی اے ایس بی سی اے بن گیا. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا جو یہ رشتہ ہے اتنا مضبوط ہے کہ جب بھی ان کو پولیٹیکلی نقصان ہونے لگتا تھا یہ ایک دوسرے سے مصنوعی لڑائی شروع کر دیتا. اور چونکہ پچھلے زمانے میں لوگ بے وقوف بن جایا کرتے تھے تھوڑے بہت تو یہ سمجھ رہے ہیں آج بھی یہی ہوگا اور اب بھی یہ کرتے ہیں کہ جب بھی یہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ان کے اوپر جو ہے وہ آوازیں اٹھ رہی ہیں تو یہ ایک دوسرے کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں مصنوعی لڑائی کر کے اور پھر بے وقوف بنا کے. لیکن اب اللہ کا شکر ہے خاص طور پر کراچی حیدرآباد کے عوام نے ایم کیو کو تو کلیتاً مسترد کر دیا ٹھکرا دیا اور یہ ایک پولنگ اسٹیشن کیا ایک پولنگ بوتھ بھی کراچی حیدرآباد سے نہیں جیت سکے. یہ ان کی اصل پوزیشن ہے 20-25 ہزار پولنگ بوتھوں میں سے. اور صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی زبردستی فارم 47 میں مسلط کیا گیا. کراچی میں 22 قومی کی سیٹیں تھیں 15 ایم پیوں کو دے دی باقی 7 بچی تھیں وہ پیپلز پارٹی کا 47 کے نتیجے. تو پیپلز پارٹی کا کراچی کی دشمنی اتنی عیاں ہے کہ کراچی کے لوگ تصور بھی نہیں کرتے کہ وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالیں اور یہی دشمنی نکالتی ہے پیپلز پارٹی کراچی کے عوام سے. آپ صورتحال یہ دیکھیں کہ K4 منصوبے پہ پیپلز پارٹی کا ہی یہ کام بنتا تھا کہ وہ کوٹا سینکشن کروائیں جس میں پانی آئے اور کراچی کو پانی ملے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وفاق کا کام ہے یا صوبے کا کام ہے. تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب آپ وفاق میں 8 سے لے کر 13 تک تھے تو آپ نے وفاق سے یہ کوٹا کیوں نہیں اپروو کرایا تھا؟ K4 پہ تو بات شروع ہو گئی تو آپ خود وفاق میں تھے.
اور ابھی بھی کیا آپ وفاق میں نہیں ہے؟ آپ کو 26ویں ترمیم لانی ہو تو آپ مل کر کرتے ہیں، آپ کو 27ویں ترمیم لانی ہو تو آپ مل کر کام کرتے ہیں، آپ کو ایکسٹینشن دینی ہو تو آپ مل کر کام کرتے ہیں، آپ کو کمیونٹی دینی ہو تو آپ مل کر کام کرتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو پروٹیکشن دیتے ہیں، آپ ساتھ مل کر بلوچستان میں حکومت بناتے ہیں، خرید و فروخت کرنی ہوتی ہے، انسانوں کی منڈی لگانی ہوتی ہے، آپ سب ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ جتنی ایسی چیزیں ہیں جو عوام دشمن ہے، جمہوریت دشمن ہے، آئین دشمن ہے، اس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایم کیو، اس ٹائپ کے لوگ سب اکٹھے ہوتے ہیں اور جب کام کا موقع ہے تو ایک دوسرے پہ بلیم گیم کرتے ہیں۔ تو کراچی کے عوام نے قصور کیا کیا ہے کہ 42% انکم ٹیکس پورے پاکستان سے جمع ہونے والا انکم ٹیکس، اس کا 42% کراچی کے لوگ دیتے ہیں۔ 54% ایکسپورٹ پورے پاکستان کی صرف کراچی سے ہوتی ہے۔ 67% ریونیو کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے۔ کراچی ٹیکس دیتا ہے تو ملک چلتا ہے۔ یہ منی پاکستان ہے، یہ تمام زبانوں، تمام علاقوں، تمام مذاہب کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، اس سے دشمنی کرتے ہیں، تو پیپلز پارٹی ایک کراچی دشمن، سندھ دشمن، عوام دشمن اور پاکستان دشمن پارٹی کے طور پر سامنے آتی ہے۔ ظاہر جب عوام کو حقوق نہیں دیں گے تو آپ کسی طرح سے یہی کہلائیں گے نا۔ تو K4 منصوبہ 20-21 سال سے نہیں بن پا رہا اور اب بن رہا ہے تو وہ تقریباً 40% بنے گا 260 MGD جو 650 کے مقابلے، اور وہ بھی 70% مکمل ہوا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا KV فیڈر سے کلوی جھیل تک کا کام جو ریویمپنگ ہونی تھی مکمل ہو گئی؟ دوسری بات یہ کہ جو اگر K4 یہ بن جاتا ہے 260 بھی، آگمنٹیشن جسے کہتے ہیں، یعنی پانی کو لینے کے بعد گھروں تک سپلائی کرنے کا نظام اور انڈسٹری تک سپلائی کرنے کا نظام، وہ تو ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ تو سندھ حکومت کی ذمہ داری تھی، اس کی ذمہ داری کون ادا کرے گا؟ وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ جو 35 ارب روپے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو کراچی کے لوگ دیتے ہیں، ان 35 ارب روپے سے وہ کام کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو ہائیڈرنٹ سے ہزاروں ارب روپے اب تک کما چکے ہیں، سالانہ سینکڑوں ارب روپے کماتے ہیں، اربوں روپے جو ہے وہ کا دھندا چل رہا ہے، یہ کہاں جاتا ہے؟ یہ جو انفراسٹرکچر ٹیکس میں کراچی کا حصہ بنتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ یہ جو امپورٹ کے اوپر ڈیوٹی ہوتی ہے، یہ جو OZT میں کراچی کا شیئر بنتا تھا 75-76% شیئر تھا، جتنا سیلز ٹیکس آتا تھا مرکز سے صوبے میں، تو کراچی کا ہسٹوریکل شیئر تھا 38 جون 1999 کا 76%۔ یہ 15 سے 20% پہ لے آئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے، اور یہ کام MKO اور پیپلز پارٹی نے مل کر کیا تھا کہ وہ ہسٹوریکل شیئر والی کلاس ہٹا دی تھی۔ تو یہ جو کراچی دشمنی یہ ساری لوگ مل کر رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں، تو یہ کراچی کے عوام کو جانتے ہیں، اور بالآخر وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ اب ان کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی جس طرح محنت کر رہے ہیں، ہمارے ٹاؤن اختیار نہ ہونے کے باوجود کام کر رہے ہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کراچی کے عوام لڑیں گے اور بالآخر ان کو ہم دینا پڑے گا۔ اور وہ ساری قوتیں جو اس سسٹم کو مدد کرتی ہیں ہمارے سروں پر، ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جس نے گند کی ہے وہی گند صاف بھی کرے گا، جس نے میئرشپ پہ قبضہ کروایا ہے وہی قبضہ چھوڑوائے گی، جس نے فارم 47 پر کرپٹ اور بدعنوان عناصر کو مسلط کیا ہے وہ ان عناصر سے ہماری جان بھی چھوڑوائے نا۔ کب تک یہ چلتا رہے گا اور لوگوں کو اس طرح سے ذلیل و خوار کرتے رہیں گے، قبضے چلتے رہیں گے، سڑکیں ٹوٹی رہیں گی، ٹرانسپورٹ نہیں ہوگا۔ ٹرانسپورٹ کون سی، آپ دیکھیے 2012 سے سلسلہ چل رہا ہے، افتتاح پہ افتتاح KCR کے کراچی سرکولر ریلوے کے ہوتے ہیں، کام نہیں ہوگا۔ کیا وفاق اور کیا صوبہ؟ 15,000 بسوں کی ضرورت ہے کراچی کو، آپ کبھی 10 بسیں، کبھی 20 بسیں، کبھی ڈبل ڈیکر جو 1960 میں چلتی تھی آپ بتا رہے ہیں کہ ہم نے دوبارہ چلا دی۔ تو بھائی یہاں پر پورا سسٹم چاہیے، یہ BRT سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس نے تو بیڑا غرق کر دیا، آپ کی ڈیزائن پراپر نہیں، تو جتنی بسیں چاہیے، جو سسٹم چاہیے وہ آپ نہیں دے رہے۔ S3 سیوریج کا منصوبہ تھا، اس منصوبے کو بھی اب تقریباً جو ہے کتنے سال ہو گئے، 18 سال ہو گئے، اور وہ مکمل نہیں ہوا۔ کہاں ہے ہمیں نہیں معلوم۔ کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ 5 لگنے تھے، وہ کہاں ہے یہ بتائیں نا ذرا مراد علی شاہ صاحب۔ بلاول ویژن کی بات ہوتی ہے، بلاول کا ویژن بلاول کا ویژن کہ کراچی کو منجو ٹوڑو بنانا ہے، اس کی بھی کوئی تہذیب تھی، جب اس کے آثار نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں تو آرگنائز طریقے سے لوگ رہتے تھے۔ کراچی نے تو اس کو ہڑپا اور موئنجو دڑو سے بھی بدتر بنا ہے، پیپلز پارٹی نے تو ہڑپا اور موئنجو دڑو سے بدتر صورتحال۔ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن
یہ پہلے صوبے اور اب یہ میئر کو اس کا چیئرمین بنایا ہوا ہے، یہ ٹیکس وصول کرتے ہیں۔ کراچی میں امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ تیم الرحمان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔